اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم امام زمانہ کے عنوان سے اس چینل کو بنایا، جس کا مقصد اور ہدف فقط یہی ہے کہ ہم سب اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، کیونکہ جو میں نے قول اور روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ شیعہ سنی تمام کتب میں پایا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، وہ شخص جو اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اس کے بغیر مر گیا معرفت کے، وہ جہالت کی موت مرا۔ تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب پر لازم اور واجب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، امام کی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چینل کو بنایا گیا اور اس کی بنیاد رکھی گئی، اور امید ہے کہ جو مطالب میں آپ تک پہنچا سکوں گا وہ آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ تو آج کا عنوان یہی ہے کہ امام علیہ السلام، اور عرض کرتا چلوں کہ شیعہ سنی سب اس بات کے قائل ہیں کہ ایک امام آئے گا، ایک رہبر آئے گا جو اس دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا اس کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، یہ سب مانتے ہیں۔ لیکن شیعوں کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کو 12واں امام کہا جاتا ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ لیکن سنیوں میں کچھ، سنی برادران میں کچھ اور اختلاف، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اور ہم عرض کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی۔ مشہور اور معروف روایتوں کی بنیاد پر امام علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی، اور جو عیسوی تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہے 868۔ تو عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی، جمعے کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا، اور مقام ولادت جو لکھا جاتا ہے کتابوں میں وہ عراق کے شہر سامرہ میں۔ تو یہ تو ان کی ولادت ہوئی، اور ولادت کیفیت میں بہت ساری روایت ہیں اور کچھ اختلاف بھی ہیں، لیکن جو متفقانہ طور پر جس روایت کو نقل کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب رسول خدا نے یہ فرمان کہا کہ میری نسل میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ قیام کرے گا اور ظلم و ستم کو بنیادوں سے اکھاڑ دے گا، تو یہ فرمان جب بنی عباس کے ظالم ستمگر بادشاہوں نے سنا تو ان تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم امام مہدی کو ولادت کے وقت ہی قتل کر دیں گے۔ جب یہ سلسلہ تھا تو اب پروردگار کی جو آخری حجت تھی اس کا اس دنیا میں آنا تھا، کوئی روک نہیں سکتا پروردگار کی حجت کو۔ تو اسی فرمان کے سبب امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے سے ہی معصومین پر پابندیاں عائد ہو گئیں، اور یہ پابندیاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے پر عروج پر تھیں۔ یہی سبب تھا کہ ولادت امام مہدی علیہ السلام کو مخفی رکھا جائے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جان جناب حکیمہ خاتون کو بلوایا اور ان سے کہا کہ پھوپھی جان آج افطار ہمارے ہاں کیجیے گا، کیونکہ آج نیمہ شب ہے اور پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اپنی آخری حجت کو زمین پر ظاہر کرے۔ تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان کی والدہ کون ہوگی، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہوں گی۔
تو جناب حکیمہ خاتون کہنے لگی کہ ان کے تو کوئی آثار ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہی ہوگا، اور یہ ارادہ پروردگار ہے۔ تو اسی طرح سے فجر اول جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے، جب نمودار ہوئی اور اس کے کچھ لمحے بعد یہ ماجرا ولادت شروع ہوا اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت ہونے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند عزیز کو میرے پاس لائیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اپنے گود میں لیا اور کہا کہ میرے فرزند میرے لال کچھ کہو۔ تو یہ نوزائیدہ طفل مبارک یوں محو گفتگو ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے امیر المومنین اور باقی ائمہ پر سلام بھیجا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی جان ان کو اپنی والدہ کے پاس لے جائیں تاکہ سلام کر سکیں۔ یہ تھی ولادت امام مہدی علیہ السلام۔ امید ہے کہ آپ کو اس آگاہی سے، اس معلومات سے فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔